اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ مشرکین مکہ بت پرست تھے۔ عجیب بات سنو کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، دین ابراہیمی کے دعوے دار تھے، اور طواف کے دوران لبیک کا نعرہ بھی لگاتے تھے، لبیک اُلب لک البابین وأقیم لخدمتک اقامۃ کثیرۃ متوالیہ، لیکن شرک ان میں تھا۔ آج جو مسلمان ہیں ان میں بھی شرک ہے۔ وہ اللہ کو، رسول ابراہیم کو مانتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، اور بتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے، بتوں کا جو نظریہ ہے یہ انبیاء صلحاء کی تصویریں تھیں، بعد میں بت بن گئے، عبادت شروع ہو گئی محبت میں۔ جس طرح محبت میں ہم بابا جی کے پاس جھنڈا لے جاتے ہیں، وہ کسی پارٹی میں نہیں، موم بتی لے جاتے ہیں، رات کو ڈرتے نہیں، اگربتی لے جاتے ہیں، پھول وہ سونگتے نہیں، چادر وہاں لگاتے ہیں، ان کو سردی گرمی لگتی نہیں، اور وہاں چینی لے جاتے ہیں، وہ کھاتے نہیں، نمک لے جاتے ہیں، وہ چاٹتے نہیں، پیسے وہاں پھینکتے ہیں، بابا جی شاپنگ کرتے نہیں، تیل لے جاتے ہیں، بابا جی مالش کرتے نہیں۔ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ بابا جی نے کوئی کتاب لکھی یہ کام کرو، ہم خود کرتے ہیں محبت میں، لیکن غلط ہے، یہ پیسے غریب کو دو۔ جی اولیاء دا منکر ہے، کہہ رہے اولیاء کا منکر ہے، ہم اولیاء کے منکر نہیں، اولیاء ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرمہ، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے۔ لیکن اولیاء کو مانیں گے، اولیاء کی بھی مانیں گے، ان کی نصیحتیں مانیں گے، وہاں جائیں گے، سلام کریں گے، دعا کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، لیکن مانگیں گے اللہ سے، شرک نہیں کریں گے۔ ہم آپ کی غلطیوں پر تنقید کرتے ہیں جو آپ نے قبر کے ساتھ غلطی کی ہے۔ وہاں ڈھول بجاتے ہیں، جی قوالی کرتے ہیں، قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے۔ پاک اللہ، پاک رسول کے نام کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں، اور اپنے والدین اگر مر جائیں ادھر ڈھول نہیں بجاتے ہیں، بابا جی بزرگ ولی ہیں، ان کے سر پر ڈھول بجاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ کیسے تھے میں نے بتا دیا۔ آج ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، نبی محمد پاک کو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اے مشکل کشا ہماری مدد فرما، اے ابوبکر، عمر، عثمان۔ ابوبکر تو مشکل کشا ہے، عمر اولاد دے دے، عثمان کشتی پار لگا دے۔ جب یہ تینوں بزرگ نہیں تھے تو کشتی پار کون لگاتا تھا؟ اولاد کون دیتا تھا؟ مشکل کشا کون تھا؟ اللہ۔ جب یہ تین بزرگ آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی۔ کیوں توحید کو نہیں سمجھتے ہو؟ یہاں میں نے جو نقطہ شروع کیا اس کو سمجھو۔ مشرکین مکہ بتوں کے نام، اونٹنیوں کو آزاد چھوڑتے تھے، یہ بتوں کے نام، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، آ رہا ہوں اس کی طرف۔ کسی کے کان کو چیر لیتے تھے، اور بحیرہ، سائبہ، اور وسیلہ، اور حام۔ سائبہ یہ وقف بت کے نام، وسیلہ جو صرف مادہ جن لے وہ اونٹنی، حام وہ نر جو مخصوص جفتی کرے وہ بتوں کے نام۔ توجہ چاہیے، یہ مشرکین مکہ کرتے تھے بتوں کے نام۔ آج ہم بابا کے نام پر بچہ چھوڑ دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ بچے نہیں ہو رہے تھے، بابا کے در پر دعا کی، اب بچہ ہو گئے، یہ بابا جی کے لیے وقف۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ادھر دیکھو، خول ہوتے ہیں لوہے کے، اس کے سر پر ڈالتے ہیں۔ کس کے سر پر؟ جو بچہ پیدا ہو گیا، وقف کر دیا، تو اس کے وہ جو خول ہوتے ہیں وہ چوہے کی طرح ہوتا ہے،
تو بچہ بڑھتا جاتا ہے، لیکن آپ نے خول ڈال دیا ہے تو وہ جگہ اس کی بڑھتی نہیں ہے، تو چوہا بن جاتا ہے کہ رے شاہ کا چوہا ہے، شاہ ڈولے کا چوہا ہے جو خیرات صدقات مانگتے ہیں۔ یہ وہ بچے جو ہم نے بابا کے نام پر وقف کیے ہیں، ان کا دماغ ہم نے خراب کیا ہے، ان کو لوہے کے خول ڈالے ہیں، ان کے چہرے کو ہم نے چھوٹا کیا ہے۔ مشرکین تو اونٹنیوں کو وہاں چھوڑتے تھے بتوں کے نام پر، ہم اولاد کو چھوڑتے ہیں۔ کیا ہم بڑے مشرک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس بچے کو آپ نے تباہ کر دیا، اس کی عقل، سوچ، تعلیم آپ نے تباہ کر دی۔ ایک لڑکا ہوگا مسٹنڈا، بڑے مونچھ والا، اور دن رات بغیر نماز کے گلی اور دکانوں پر گھومتا ہوگا کہ شاڈولے بابا کے چوہے کو کچھ پیسے دے۔ یہ ہمارے کرتوت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ پاک رب شرک کا تذکرہ فرماتے ہیں، ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے کوئی بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام نہیں بنایا، تشریح میں نے کر لی۔ اور لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کون؟ مشرکین مکہ۔ کس پر؟ کہ یہ دین ابراہیمی میں ہے۔ یہ تمہاری غلطی ہے شرک کی۔ ابراہیم علیہ السلام تو حنیفہ، شرک سے ایک طرف تھے، اور اکثر ان میں بے عقل ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ جو اللہ نے اتارا ہے اور محمد مصطفیٰ کی طرف آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے لیے کافی ہے وہی جو جس پر ہم نے آبا و اجداد کو، باپ دادوں کو پایا ہے۔ تو پاک رب نے جواب دیا، غور سے سنو، اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے آبا و اجداد جو تھے نہیں جانتے تھے کچھ بھی، نہ ان میں ہدایت تھی، اور آگے بے عقل تھے، بے عقل تھے، بے ہدایت تھے، اور لا یعلمون تھے۔ تم ان کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ اللہ رسول کے پیچھے جاؤ۔ پھر اگر کچھ لوگ امام بخاری، امام مسلم کو مانیں کہ ان کی حدیث زیادہ صحیح ہے، یا امام حنیفہ اور امام مالک کو مانیں ان کی فقہ کو، تو بعض رات فرماتے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ غلط نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جو ہمارے آبا و اجداد اسلاف ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اور حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اور فقہائے سبعہ، یہ بے ہدایت نہیں تھے، لا یعلمون نہیں تھے، لا یعقلون نہیں تھے، بلکہ نیک تھے جن سے ہدایت ملتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ، رجال اللہ۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کی دو قسمیں ہیں، وحی متلو، وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے، قرآن ہے، ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حدیث ہے۔ وحی متلو، وحی غیر متلو، کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہو گئی۔ رجال اللہ، اللہ کے رجال کے پیچھے بھی جانا ہے، واتبع سبیل من اناب الی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا واتبعت ملت آبائی ابراہیم۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں آبا و اجداد کے دین پر چلتا ہوں، ملت پر چلتا ہوں۔ وہ آبا و اجداد ہدایت والے تھے، علم والے تھے، عقل والے تھے۔ اگر وہ علم والے، عقل والے، ان کے پیچھے جا سکتے واتبع سبیل من اناب الی، لیکن اگر وہ مشرک ہے، کافر ہے، بدعتی ہے، ان کے پیچھے آپ نہیں جا سکتے۔ لطیفہ سنو مزیدار، میرے دوست ہیں مفتی فیض الحق صاحب، وہ ہم کو لطیفہ سناتے تھے کہ میرے والد صاحب اپنے گاؤں میں بیان فرماتے تھے، تو جتنا جنا گاؤں ہوتا ہے، تعلیم کی کمی ہوتی ہے، تو وہاں شرک و بدعت بھی زیادہ ہوتا ہے اور جاہلیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور رسم و رواج پر زیادہ چلتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے۔ تو حضرت ہمارے والد صاحب جو نا درس دیتے تھے، بہت بڑے ان کے عالم تھے، ہمارے ساتھی بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، تو علاقے کے لوگ کہتے تھے لطیفہ کہ یہ نئی نئی باتیں کرتا ہے یہ نئی نئی باتیں کرتا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد تو یہ باتیں نہیں کرتے تھے، تو یہ نئی نئی باتیں کرتا ہے۔ کون؟ یہ عالم۔ تو میرے والد صاحب جواب میں فرماتے تھے کہ خدا کی قسم یہ بات نئی نہیں ہے، یہ 700 سال پرانی کتاب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، اور میں نے جس کتاب میں علم حاصل کیا ہے فلانے مدرسے میں، دیکھو یہ بھی 700 سال پرانی ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ اور یہ جو فلانی کتاب ہے دیکھو اس کے ورقے بھی کیا ہے، کٹ کٹ گئے، پرانے پرانے ہیں، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ یہ نئی بات نہیں، پرانی بات ہے، لیکن تمہارے آبا و اجداد سمجھتے نہیں تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس عقل نہیں تھی، ان کے پاس ہدایت نہیں تھی۔ تو آبا و اجداد کے پیچھے جائیں گے اگر وہ توحید و سنت والے ہیں، اور آبا و اجداد کے پیچھے نہیں جائیں گے اگر شرک و بدعت والے ہیں۔ اسی سے تو فرقواریت بنتی ہے۔
کس طرح؟ ادھر دیکھو، شرک ہو گیا، نیا فرقہ بن گیا، بدعت ہو گئی، نئی جماعت بن گئی۔ اگر ہم توحید و سنت پر آ گئے، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ آسان بات ہے، میں نے اس کی مثال آپ کو دی تھی، دوبارہ سنو، بلکہ 12 سنو۔ عید کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، کسی نے عید کے لیے اذان اور اقامت شروع کر لی تو نئی جماعت بن گئی۔ نئی جماعت ایسی بنتی ہے، دین میں نئے اضافے ڈالو، بس نئی جماعت بنتی جائے گی۔ بس دین میں اضافہ نہ کرو۔ حضرت عائشہ اماں جی فرماتی ہے بخاری شریف، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی اضافہ کرے، دنیا میں نہیں۔ دنیاوی سائنسی جداد ٹھیک ہے، لاؤڈ سپیکر اور جہاز، دین میں دین سمجھ کر اضافہ اور اس پر لڑنا اور اس کو شعار بنانا، جو حضور، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے نہیں کیا، 220 ہجری کے بعد دین میں اضافہ، یہ بدعت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بدعت نہیں، یہ بدعت نہیں، یہ شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے، تو بدعت اور شرک کیا چیز ہے؟ اگر یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو کیا چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں، اے مومنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنی جانوں کی فکر کرو۔ ایک انگلی کسی اور کی طرف، باقی انگلی آپ کی طرف، میری طرف، ناراض نہ ہونا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے میسج بھیجا، بہت زبردست، میں بڑا خوش ہوا، عام آدمی ہے۔ اس نے کہا، مفتی صاحب، اس بیمار معاشرے کی بیماری یہ ہے کہ دوسروں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں، دن رات دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، دیکھو یہ گناہگار ہے اور یہ حرام کھاتا ہے، اور یہ، اپنی فکر کرو۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے کھلا ہو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو۔ ہم اوروں کے گناہوں پر روتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، پہلے اپنی فکر کرو، دوسرا اگر گمراہ ہے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، وہ تو وہ ہے۔ ہاں، دعوت آپ پر لازم ہے کہ ان کو دعوت دو، پیار و محبت سے، ذکر و عبادت سے، ان کے لیے دعا کر کے، ایصال ثواب کر کے، رات کو عبادت کر کے، ذکر کر کے، تہجد کر کے، ان کے لیے دعا کر کے، پیار و محبت سے، زبان کی نرمی، دل کی نرمی کے ساتھ ان کو دعوت دو، حکمت کے ساتھ۔ یہ آپ پر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، بس آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لیکن اس میں دقیق اشارہ موجود ہے اس کی طرف کہ دن رات لوگوں پر تنقید، تعریض، تردید کرتے ہو، دوسروں کے خلاف بولتے ہو، تو ان کو چھوڑو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گناہوں پر رو، دوسروں کے گناہوں پر ہم روتے ہیں۔ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، اگر تم لوگ ہدایت پر ہو تو کسی اور کی گمراہ ہو جانا آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، سب کے سب کا۔ پس اللہ تمہیں بتلا دے گا جو کچھ تم اعمال کرتے تھے۔ آگے پاک رب نے ایک قصہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اس کا شأن نزول بتانا ضروری ہے۔ شاہ اللہ محدث دہلوی اصولی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ اگر آیت کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے تو شأن نزول بیان نہ کرو۔ پھر عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ان کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے، اور قرآن کی جو آیات ہے یہ سب کے لیے ہے، مفہوم اس کا عام ہے، حکم اس کا عام ہے، اگرچہ مورد خاص ہے۔ تو بہرحال بعض اوقات آیت سمجھ نہیں آ سکتی جب تک شأن نزول بیان نہ کرو۔ شأن نزول کے حوالے سے میں نے بڑا اہم نقطہ آپ کو بتا دیا کہ یہ قرآن سب کے لیے ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مسلمان تھا، اس کا نام تھا بدیل، اس کے دو دوست عیسائی، تمیم اور عدی۔ یہ جو دونوں ساتھی تھے یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور جا رہے تھے اور کاروبار میں شریک تھے اور چیزیں خریدنا بیچنا ان کا کام تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جو حضرت تھے بدیل رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہو گئے کہ عنقریب ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ اب کیا کریں، ان کا سامان ہے، تو اس نے سامان کو ایک بوری میں ڈال دیا اور اپنے دو ساتھیوں کو کہا کہ مدینہ میں میرے رشتہ داروں کو، ورثاء کو یہ حوالہ کر دو،
کہا ٹھیک ہے، دوست ہے۔ انہوں نے اس بوری کو چیک کیا، عیسائیوں نے، عدی اور تمیم نے، تو اس کے اندر ایک پیالہ تھا سونے کا، بہت خوبصورت، بہت مہنگا، تقریباً 1000 درہم اس کی قیمت تھی۔ انہیں وہ چرا لیا۔ مسلمان بڑا ہوشیار تھا، بدیل اس کا نام تھا، اس نے ایک باریک سی پرچی ایک وہاں گھسیڑی تھی، ایسی جگہ پر کہ وہ نظر نہیں آ رہی تھی وہ پرچی، کہ میرا جو سامان ہے، کتنے ایٹم ہیں، کیا چیزیں ہیں، وہ انہیں پرچی ڈالی تھی۔ بہرحال وہ بوری پہنچ گئی، اس میں سارا سامان پورا تھا، اچانک ایک پرچی نکل آئی کہ اس بوری میں کیا سامان ہے، تو اس میں ذکر کیا کہ اس میں ایک سونے کا پیالہ بھی ہے۔ ان سے پوچھا کہ سونے کا پیالہ جو ہے نا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں تھا، خدا کی قسم نہیں تھا، وہ ایسی بات کی جیسے سچے ہیں۔ بہرحال تو ان سے قسم لی گئی مدعا علیہ سے، انہوں نے کہا یہ ان کی ملکیت تھی اور یہ چیز تھی۔ بہرحال جب یہ بات ختم ہو گئی تو مکہ مکرمہ میں ایک سونار تھا، اس کے پاس وہ پیالہ نکل آیا اور مدینہ میں خبر پہنچ گئی، تو انہوں نے کہا کہ پیالہ تو نکل آیا اور آپ لوگوں نے دونوں نے اس پر بیچا ہے، یہ بات بھی نکل آئی۔ تو یہ پینترا انہوں نے بدل دیا، کیا کہ ہم نے یہ خریدا تھا۔ اس صورت میں وہ مدعی ہو گئے، پہلی صورت میں نہیں۔ بہرحال تو انہیں 2 گواہ تو ان کے پاس تھے نہیں کہ ہم نے خریدا ہے، تو وہ مدعی تھے، گواہ نہیں تھے، تو یہ مدعا علیہ بن گئے۔ تو انہوں نے کہا ہم قسم کھاتے ہیں، حلف کرتے ہیں، شہادت کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ابو جی کی تھی، رشتہ دار کی تھی، بدیل کی تھی۔ بہرحال اور وہ جھوٹ بول رہے تھے وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو اتارا اور پورا قصہ اور حالات اور حقیقت پاک رب نے بتلا دی۔ یہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک اہم نقطہ میں بتلا رہا ہوں کہ پورے قرآن میں 6400 سے کچھ اوپر نیچے آیتیں ہیں۔ 6666 قرآن کی آیتیں نہیں، مسئلے ہیں اتنے اس میں۔ حضرت عائشہ الاتقان میں فرماتی ہیں 6666 آیتیں ہیں، یعنی مسائل ہیں، ورنہ قرآن کی 6666 آیتیں تو نہیں بنتی، خود شمار کرو، یہ غلط مشہور ہے۔ عائشہ نے جو فرمایا رضی اللہ عنہا، اس سے مراد کیا ہے؟ مسائل، 6666 مسائل ہیں، سمجھ گئے؟ تو قرآن میں سب آیتیں، جتنی بھی آیتیں ہیں، ساری آیتیں ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کے لیے جاؤ، بس۔ تفصیل احادیث میں ہے، کچھ چیزوں کی تفصیل قرآن میں بھی ہے، جہاد، وصیت، میراث اور پردہ، اس کی تفصیلات قرآن میں زیادہ ہے، جزیات۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں سب سے لمبی آیت کس کے بارے میں اتاری ہے؟ کاروبار کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، قرض کے معاملے کے بارے میں۔ کب؟ آج سے 1500 سال پہلے، اسٹامپ پیپر کا رواج، اللہ اکبر، اس طرح نہیں تھا۔ تو پاک رب نے فرمایا جو معاملہ قرض کا کرو اس کو لکھ لو، 1 2 اسٹامپ پیپر پر لکھ لو، 3 وہ لکھوائے جس کے اوپر حق آ رہا ہے، میں 5 لاکھ تم سے لے رہا ہوں تو میں لکھوں گا، یا میں لکھواؤں گا کہ کل انکار نہ کروں۔ اگر آپ لکھیں گے وہ کہیں گے یہ تو آپ نے لکھا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ لکھے جس پر حق آ رہا ہے، 2 گواہ، نہیں تو 1 مرد 2 عورتیں، لکھا ہی کرو، گواہ بھی ڈال دو۔ اور اگر ایسا کوئی سلسلہ نہ ہو کہ آپ اسٹامپ پیپر پر لکھائی کریں، تو پھر آپ سے میں نے 5 لاکھ روپے لیے، اس کے بدلے میں آپ کے پاس اپنی گھر والی کا سونا یا گھر کی رجسٹری رکھ لوں، یہ شریعت کہتی ہے اس پر عمل کرو۔ آج کل بینک والے اس طرح کرتے ہیں، لوگ تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ آج کل ہم شریعت کے اصولوں پر چلتے نہیں، کاروبار ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ لہذا چیک لو، اسٹامپ پیپر، لکھائی، گواہ، اس سے کچھ لے لو کہ کل اگر وہ بھاگ جائے تو آپ کے پاس اس کی چیز موجود ہو۔
قرآن نے ہم کو سب کچھ بتایا لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سارے کام عقیدہ، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست، حکومت، سب کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔